السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی خیر و بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ دانا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی اللہ کی توحید کا ذکر کیا ہے، یعنی بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا پورے کائنات کا خالق و مالک ہے، اس چیز کا کمپلیٹ عقیدہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پورے کائنات پر اختیار رکھنے والا ہے، لہذا عبادت اگر کی جائے گی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی۔ عبادت کی ہر قسم، یعنی صرف نماز پڑھنا نہیں، سجدہ کرنا نہیں، عبادت کی ہر قسم کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی سامنے رکھنا۔ دیکھیے، ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، ابھی ہم نے اتوار کے روز جو آپ کے سامنے درس پیش کیا تھا، جس میں سید الاستغفار کے بارے میں کہا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اقرار کرایا ہے کہ جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو کیا کہو؟ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے گناہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ تو یہ جو گناہوں کی بخشائش ہے یا کسی بھی طرح کی بخشش اور عطا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہونے والا ہے۔ اب اس کو کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں، ہمارے فلاں پیر صاحب، ہمارے فلاں بابا، ہمارے فلاں جو ہے مرشد اگر ایسا کر سکتے ہیں، تو یہی توحید کے اندر خلل ڈالنا ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر بھی اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ ابھی جو دو آیتیں، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان دونوں آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی انہی باتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر فرمایا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مکمل تصرف رکھتا ہے، وہ جو چاہے کرے، وہی چاہے تو اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کر دے، وہی چاہے تو اپنے بندوں کو خوشحالی سے ہمکنار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سختی پہنچانا چاہے تو اس سختی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس نعمت کو دینے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، کوئی روک نہیں سکتا اس نعمت کو۔ آج دنیا میں، ہمارے ہی سماج و معاشرے میں، کہیں پر سے کسی کا کچھ فائدہ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے دل میں بہت پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کیسے اس کے اس فائدے کو کٹ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں پر بھی اسی بات کو بیان فرمایا ہے، اور سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 2 میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحمت کا کوئی دروازہ کسی کے لیے کھول دے، کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی شبیر بھائی کو اگر کچھ ملنا ہے، ہم لاکھ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، ان کو مل کر کے رہے گا۔ ہم لاکھ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، ان کو مل کر کے رہے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں کوئی تکلیف لکھ رکھی ہے
ہم ان کے سامنے بالکل سینہ سپر ہو کر کے مکمل ان کے حفاظت میں کھڑے ہو جائیں، اللہ اگر چاہے گا تو وہ تکلیف ان کو پہنچ کر کے رہے گی۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی رحمت کے دروازے کو کسی کے لیے کھول دے کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے لیے رحمت کے دروازے کو بند کر دے تو پھر اس دروازے کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ سامعین کرام، ہم لوگ ہر دن فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، یاد ہوگا اگر آپ کو تو یاد ہے، بہت اچھا، اللہ کی نعمت ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے۔ دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ سامعین کرام، یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فرض نماز کے بعد مانگا کرتے تھے، ہر روز مانگا کرتے تھے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہاتھ اٹھانا، ابھی بعض لوگ نہیں ضروری ہے ہاتھ اٹھانا فرض نماز کے بعد، بعض لوگوں کی یہ ٹینڈنسی بن گئی ہے، وہ ایک عقیدہ بن گیا ہے کہ نہیں فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ اگر آپ شریعت کے اندر کسی چیز کو ضروری سمجھتے ہیں تو اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد لگاتار بغیر ہاتھ اٹھائے کئی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہاتھ اٹھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں پر وہ پوری دعائیں لکھی ہوئی دیکھ لیجیے آپ، پوری دعائیں لکھی ہوئی ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھانا یا ہاتھ اٹھانے کو ضروری سمجھنے والوں کو دلیل دینا ضروری ہے۔ یہاں پر ہم یہ بات نہیں بتلانا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ بات آ گئی اس لیے بتلا دیا۔ اصل میں یہ بتلانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا صحیح البخاری کتاب الاذان باب الذکر بعد الصلاۃ حدیث نمبر 844، صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا مانگا کرتے تھے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اگر تو عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اے اللہ اگر تو عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اگر تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ دیکھیے کتنی توحید کی بات، یہی چیز اصل سمجھنے کا ہے، یہی چیز اصل سمجھنے کا ہے۔ اس دنیا سے انسان بے شمار نمازوں کو لے کر کے چلا جائے، بے شمار عبادتوں کو لے کر کے چلا جائے، لیکن یہ عقیدہ اگر انسان کے اندر نہیں ہے سارا کا سارا بیکار، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا قیامت کے دن۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرما دیا ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ آپ بے شمار نمازوں کو لے کر کے چلے جائیے، لیکن یہ عقیدہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے، اس عقیدے کے مطابق آپ اپنی عبادت کو نہیں کرتے ہیں، سارے کے سارے بالکل اکارت اور برباد ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک پیاسا بالکل ریگستان کے اندر ہو، ایک پیاسا ریگستان کے اندر، اس کو پانی کی تلاش ہے، دور سے دیکھ رہا ہے تو ریت پانی چمک رہا ہے پانی کی طرح سے، اس کو لگ رہا ہے کہ وہ پانی ہے، لیکن نزدیک جائے گا تو وہ پانی ہوگا نہیں، وہ ریت ہوگا، ریت کا ڈھیر ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تبارک و تعالی اگر آپ عطا کریں تو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اگر آپ روک لیں تو کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بھی دولت مند کا دولت تجھ سے کسی کو نہیں بچا سکتا ہے۔ دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ تمام دکھوں کو دور کرنے والا اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، تو پھر اس آدمی کو کسی کے بھی شرک کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے نظر و نیاز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آدمی جب کسی سے کچھ طلب کرتا ہے تو دو چیز سامنے ہوتی ہے، کیا؟ ایک فائدہ حاصل کرنا، دوسرا نقصان سے بچنا۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فائدہ پہنچانے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نقصان سے بچانے والا ہے، تو پھر وہ شرک نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں اس چیز کو اور کلیئر کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا آیت نمبر 18 میں؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے، مکمل اختیار رکھتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلبے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقتدار کے پنجے سے باہر نہیں نکل سکتا، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتا۔
نہ زمین میں بھاگ سکتا ہے اور نہ آسمان میں بھاگ سکتا ہے. ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہذا بندوں کو چاہیے کہ وہی روش اور وہی طریقہ اختیار کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ نے اس لیے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ دانا ہے، حکمت والا ہے. وَالْخَبِيرُ، اور وہ تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے کہ ہمارے بندوں کے اوپر کون سی کارروائی کرنے سے بندہ کیسے سیدھے راستے پر آئے گا، اللہ کو خوب معلوم ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو ہمارے لیے بیان فرمایا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خالص توحید کے عقیدے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. ان تمام باتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.